نجکاری کے حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے اس کی اپڈیٹس شیئر کیجیے۔ اچھا، یہ کنزیکٹیو اجلاس ہو رہے ہیں، ویسے تو 2 اجلاس کیے پرائم منسٹر نے 6 جنوری کے روز ہی، لیکن جو نجکاری کے حوالے سے اہم اجلاس ہے اس میں نجکاری کمیشن جو ہے اس کی صدارت کی انہوں نے اجلاس کی، اور خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ پی آئی اے کے بعد اب دیگر جو سرکاری اثاثے ہیں وہ بھی پرائیویٹ ہونے جا رہے ہیں، یہ اس بات کا اندیہ ہے۔ پی آئی اے کے 75% جو شیئرز ہیں کہ کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ وزیر اعظم کی نجکاری کمیشن میں اصلاحات کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت۔ نجکاری کمیشن میں نجی شعبے اور مارکیٹ سے بہترین صلاحیتوں کے حامل متعلقہ افرادی قوت کو تعینات کیا جائے گا۔ وزیر اعظم تمام تر تعیناتیاں انتہائی شفاف انداز میں کی جائیں گی۔ یہ پرائم منسٹر کی خواہش ہے، جی جی، اب اس میں عمل درآمد تو ابھی ہونا ٹرانسپیرنسی کے خواہش ہے یہ ان کی، جی جی، کہ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہو، میرٹ پہ چیزیں ہوں گی، یہ رائٹ، خواہش ہے ان کی، پوری ہونا نہ ہونی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ان کے ٹینیور میں ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ سے پوچھ رہی ہوں میں 100% تو نہیں کہہ سکتا، کتنا پرسنٹیج آپ اس کو نہیں، آپ کریں گے؟ ایسے تھوڑا ہی، آپ یہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ بات کریں، وہ کہتے ہیں ان کی تعیناتی میرٹ پہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کٹے کھلتے ہیں جب حکومتیں بدلتی ہیں، جب ٹینور ختم ہوتے ہیں، جب نیب حرکت میں آتی ہے، جب اینٹی کرپشن حرکت میں آتی ہے، پھر تب وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اڈیالہ جیل ہے، کوٹ لکھپت جیل ہے، کیمپ جیل ہے، سائیوال جیل ہے، مچھ جیل ہے، بلوچستان جیل ہے، یہ جیلیں مستقبل میں ویران تو نہیں ہو جانی نا؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا ایسا اشارہ لگتا ہے جیلوں کی طرف ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت سے آپ کو کوئی گلہ لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے موجودہ حکومت سے، گلہ ہو تو میں یہ خبر ہی نہ شیئر کروں آپ سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کی طرح اور حال کی طرح مستقبل میں بھی تو ان جیلوں نے آباد رہنا ہے نا۔ جی جی بالکل، جیلیں کو خالی ویران تو نہیں ہو جانی، یہ کس لیے بنی ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے جب حکومتیں بدلتی ہیں۔ کیا پچھلے جو پی ٹی آئی کا دور تھا 3.5 سالہ، تو یہ سب لوگ جیلوں میں نہیں تھے؟ بلکہ چلے میں آج آپ کو بتاتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف جیل سے وزیر اعظم بنے، مریم نواز شریف جیل سے وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ مطلب آپ کہہ رہے وہیں پہ ڈیلز شروع ہوئی ہیں؟ ڈیلز نہیں کہہ رہا میں ان کا سٹیٹس بتا رہا ہوں، جب یہ حکومت میں آئے تھے تو تب ان کا سٹیٹس کیا تھا یہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، ان پہ کیسز تھے نا، یہ بتا رہا ہوں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ جی، اسحاق ڈار جیل سے نائب وزیر اعظم بن گئے اور وزیر داخلہ بن گئے جیل سے، ٹھیک، وزیر خارجہ بن گئے، سوری میں سٹیٹس بتا رہا ہوں۔ وہ ملک سے باہر میڈیکل پہ گئے ہوئے تھے اور ان کا سٹیٹس جیل کا تھا، اگر آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ پرائم منسٹر شہباز شریف پہ منی لانڈرنگ کے کیسز تھے اور وہ نیب جو ہے نا ضمانت پہ تھے، اور کسی بھی وقت ضمانت کینسل ہونے والی تھی، اور اس کے بعد ان کی گرفتاری بالکل متوقع تھی اور ایک لسٹ بن گئی تھی۔ آصف علی زرداری جیل سے میڈیکل پر تھے، فریال تالپور گرفتار تھی، اور جو ہے نا انہیں ایک بیل ملی تھی اور ابھی کیس چل رہا تھا، اور ایک آواز لگا دی تھی عمران خان نے، ایک لسٹ بن گئی تھی جس میں رانا ثناء اللہ کا نام بھی شامل تھا، خواجہ آصف کا نام بھی شامل تھا، سعد رفیق کا نام بھی شامل تھا، آصف زرداری بھی شامل تھا، فریال تالپور بھی شامل تھی، جس میں پیپلز پارٹی کی اور قیادت بھی شامل تھی، اور یہ اس نے آواز لگا دی تھی اس وقت کے وزیر اعظم نے کہ یہ لوگ اب جیلوں میں جا رہے ہیں، اور غالباً حمزہ شہباز شریف پہلے جیل میں تھے، اور سلمان شہباز جو ہے ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، ٹھیک ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ میڈیکل پہ پلیٹلیٹس کی وجہ سے باہر گئے ہوئے تھے، لندن میں تھے، ان کا سٹیٹس بھی جیل تھا، ٹھیک ہے۔ مریم نواز جو تھی، آپ کو یاد ہوگا نیب پیشی کے لیے آئی تو وہ کیس ابھی اگلا کیس ان پہ پڑ گیا ہوا تھا، تو وہ بھی تقریباً جیل کے دہلیز پر تھی۔ تو یہ تمام جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور علیم خان پر وہ پیچھے نیب کے کیسز چل رہے تھے، اور اس کی سوسائٹی جو ہے پارک ویو، اس میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی، اور اس میں سڑکیں اکھاڑنا شروع کر دی، گھر گرانے شروع کر دیے تھے، اس کو انلیگل قرار دیا جا رہا تھا اس کے میکسیمم حصے کو۔ جی، تو ان تمام پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی تھی، تو آج بھی پی ڈی ایم 2 کہا جا سکتا ہے اس حکومت کو، تو یہ تمام لوگ جیلوں میں تھے آلموسٹ، کوئی جیل کی دہلیز پہ تھا، کوئی جیل کے اندر تھا، کوئی جیل سے
چند گھنٹے اور چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نقشہ بدل جاتا ہے اور یہ تمام لوگ جیلوں سے حکومت میں آ جاتے ہیں اور اس وقت کا وزیر اعظم اور اس کے ہواری جیلوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک مکافت عمل ہے، کل پھر کوئی نقشہ بدلے گا اور یہ لوگ جب اپوزیشن میں آئیں گے تو آج یہ اپنی نیک نیتی سے، چاہے یہ نجکاریاں کر رہے ہیں، چاہے یہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، چاہے پنجاب کو جو ہے نا وہ پیرس بنا رہے ہیں، چاہے یہ سی سی ڈی کے معاملات ہیں، کرائم کنٹرول ہے، منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، غنڈہ ناصر جو ہے ان کو ساتھیوں سے چھڑوایا جا رہا ہے، تو یہ تمام معاملات جو ہے نا یہ کھلیں گے جا کے مستقبل میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام پھر یہی نیب کی جیلیں ہوتی ہیں، یہی جو ہے نا وہ سنگین جرائم کی جیلیں ہوتی ہیں، یہی کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ابھی بظاہر تو ہمیں سب اچھا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جب وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، مزاج بدلتے ہیں، وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں اور رومانس جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، نئے رشتے بنتے ہیں، نئی انگیجمنٹس ہوتی ہیں، تو پھر یہی انہی لوگوں کی وجہ سے جیلیں آباد ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسی کا نام سیاست ہے اور سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے، ہاں ظاہر ہے یہ تو ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو ایک ایسی میں نے آپ کو تھوڑی سی تلخ ہسٹری بتا دی کہ یہ ہوا کیا تھا اس ملک میں، یہ بتا دیا۔ اچھا اسی طرح بالکل جس کو کہتے ہیں کہ پوری قوم کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے 2018 میں اسی طرح جو ہے وہ نواز شریف پہ کیسز بنائے گئے اور چلتی حکومت جو ہے نا اس کی گرا دی گئی، اور اقامے کے کیس میں پانامہ دکھایا اور اقامے کے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کے جیل میں ڈال دیا، اور عمران خان کو جو ہے نا 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس نامی بلا کے ذریعے وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ شب خون اس حکومت پہ تھا جس کا الزام جو ہے نا وہ جنرل فیض حمید پہ لگتا ہے، جس کا الزام جنرل باجوہ پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا الزام اس بینچ پہ لگتا ہے جو غالباً اب میرا خیال ہے کسی شادی بیاہ کی تقریب میں بھی جانے سے پہلے دیکھتے ہیں وہاں کون کون ہے، جس میں وہ جسٹس کھوسا ہوا کرتے تھے، اعجاز الحسن جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ لے گئے، مبینہ طور پہ ان کا ریونج بتایا جاتا ہے کہ اعجاز الحسن جو اس وقت کے بینچ میں شامل تھے، ان کا بیٹا نواز شریف کے بیٹے کے پاس نوکری کرتا تھا لندن میں یا پاکستان میں، اسے نوکری سے نکالا تھا، یہ غصہ تھا۔ جسٹس کھوسا کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ ان کا شہباز شریف سے کوئی مسئلہ تھا، تو اس طرح، اور ثاقب نثار آ گئے پھر، تو اس طرح کا وہ بینچ تھا، تو تب بھی یہ ہوا، تو وہ اس طرح حکومت بنا دی گئی۔ تو یہاں پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ رہیں چیزیں، کوئی ایسا دور آئے جس میں واقعی کرپشن نہ ہو رہی ہو، جس میں واقعی جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام پر ہی خرچ ہو رہا ہو، جس پر واقعی کسی طرح کی کیمپینز کے لیے جو ہے نا وہ کٹس نہ ہو، جس میں واقعی نجکاریاں اور پرائیویٹائزیشنز اور تمام تر جو تجارت ہے وہ ملکی مفاد میں ہو رہی ہو، تو شاید کوئی ایسا دور آ جائے، شاید ایگزمپلری ہو سکتا ہے، مے بی یہ والا دور ہو جائے، مے بی جو میں نے آج آپ کو کہانی سنائی ہے تو یہ سارے فیسز، یہ سارے چہرے آپ کو وہیں دکھائی دیں، یا ان میں کچھ بچ جائے۔ جی اچھا، ایک تو آپ نا کہانی کوئی اور ہوتی ہے، آپ کسی اور طرف نکل جاتی ہیں، یہ موسم کی شدت کا بھی اثر ہے آپ کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کہ پی آئی اے کے 75% جو ہے شیئرز کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور وزیر اعظم کی نجکاری کمیشن میں اصلاحات کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت ہے۔ اس کے بعد تمام تر تعیناتیاں شفاف ہوں گی، جس پہ یہ بحث شروع ہوئی تھی۔ وزیر اعظم کی نجکاری کمیشن کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت، نجکاری کمیشن کے منصوبوں کا بین الاقوامی معیار کی فرم سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے۔ وزیر اعظم کی نجکاری کمیشن میں پبلک ریلیشنز اور مارکیٹنگ کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ اجلاس کو نجکاری کمیشن میں ہماری اصلاحات پر بریفنگ، نجکاری کمیشن میں مارکیٹ سے ہیومن ریسورس اور قانون، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے ایڈوائزرز بھرتی کیے جائیں۔ اس کے بعد نجکاری کمیشن میں مارکیٹ سے اسٹریٹجی، پالیسی، ٹرانزیکشنز اور پاور کے شعبوں کے کنسلٹنٹس جو ہیں تعینات ہوں گے۔ اسٹریٹجک نظم و ضبط، مضبوط گورننس، ادارہ جاتی اصلاحات کی بہتری
اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شفاف اور روابط نجکاری کمیشن کی جاری اصلاحات کی بنیاد ہیں. اچھا، اس میں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کو ابتدائی طور پر 2 بیچز میں رکھا گیا ہے. پہلے بیچ میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی اور فیصل آباد الیکٹرک پاور کمپنی کی نجکاری ہوگی. اب یہ کمپنیاں آ گئی. یہ جو ہے نا جی گوجرانوالہ غالباً گیپ کو کہتے ہیں، اور فیصل آباد الیکٹرک کمپنی فیسکو غالباً، اور اس کے بعد اسلام آباد جو ہے وہ بھی کوئی اسی طرح کا اسلام آباد سے ریلیٹڈ اس کا نام ہوگا. تو یہ ہے. اس کے بعد دوسرے بیچ میں حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کی نجکاری ہوگی. اب اس کے بعد بجلی کے یونٹ سستے ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا. ٹھیک ہے، اگر سپلائی جو ہے پرائیویٹ کمپنیاں کریں گی کے الیکٹرک کی طرح، کراچی کی طرح، تو پھر مے بی یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے یا بڑھ جائے. بجلی مہنگی ہو سکتی ہے، سستی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوا تھا جی. اور اس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیح ہے. اور وہ پھر انہوں نے وہ کہانی ساری پی آئی اے والی کی. اور یہ جو ہے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف شریک تھے، اور پاور ڈویژن کے وفاقی وزیر جو ہیں اویس خان لغاری، وزیر اعظم میں مشیر برائے نجکاری و چیئرپرسن نجکاری کمیشن محمد علی اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی. تو یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس نجکاری سٹوری کے اینڈ پہ یہاں پہ یہ بھی ہوا کہ اس نے کہا، شہباز شریف نے کہا پرائم منسٹر نے آصف علی زرداری کے بارے میں کہ میں آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کے قوم کا سارا پیسہ واپس لے کے آؤں گا. اور سوئس بینکوں میں جو پیسہ جس کا خط نہیں لکھا تھا یوسف رضا گیلانی نے اور انہیں وزیر اعظم سے ہٹا دیا تھا سپریم کورٹ نے 1 منٹ کی سزا دے کے، تو اسے کہا وہ پیسہ لوٹا ہوا واپس لاؤں گا. عمران خان وزیر اعظم بنا تو پہلے دن مراد سعید نے تقریر کی، 1 دن پہلے اس نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بن گیا تو پہلے دن جو ہے نا یہ تمام تر جو آج تک لوٹا ہوا پیسہ ہے جو کہ اربوں ڈالر بنتا ہے وہ ہم واپس لائیں گے، دودھ کی نہریں بہیں گی، اور فلاں فلاں لوگ جیل میں چلے جائیں گے، اور یہ قرضہ جو ہے ملک کا یہ تو ہم تقریباً جمعرات والے دن تقریباً جمعرات یا جمعے کی نماز کے بعد ہم ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ سارا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر فرا گوگیاں آئیں، عثمان بزدار آئے، شہباز گل آئے، اور مونا سلائی کارٹر بنا، اور اس طرح کے کردار آئے، تو اس سے بڑی کرپشن کا الزام ان پر لگ گیا. تو پھر اس حکومت نے کہنا شروع کیا کہ ہم وہ لوٹ مار کا پیسہ جو گوگیاں لے گئیں اور بشرا بیبیاں لے گئی وہ لے کے آئیں گے ملک میں واپس. میں آپ کو بتاؤں، آپس کی بات ہے، ان سب کو نا بٹھا کے نا تو ان کے سر پہ قرآن رکھیں، انہیں کہیں کہ یار آپ نے جو واقعی لوٹا ہے نا پیسہ اور باہر ہے ملک سے، ایک دفعہ سب لوگ، وہ چاہے پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، کوئی آئی پی پی جو بھی یہ پارٹیاں دوسری ہیں، ایک دفعہ یہ سارا لوٹا ہوا پیسہ ملک میں لے آئیں، قومی خزانے میں ڈالیں، ملک کی اکانومی کو بہتر کریں کچھ سال کے لیے، دوبارہ پھر لوٹ لیں. ان کو تو کام آتا ہے، ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں. ایک دفعہ لے آئے واپس خزانے میں ڈالیں، ملک کی اکانومی کو بہتر کریں، ملک کو کھڑا کریں. دوبارہ لوٹنا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو یہ فنگر ٹپ پہ ہے، آرام سے واپس پھر لے جائے، اس میں کیا مسئلہ ہے. کچھ عرصے کے لیے حالات تو بہتر ہو جائے ملک کے، شاید ملک ٹیک آف کر جائے. ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ نہ ساسے بیچنے پڑے، نہ ہمیں آئی ایم ایف کے ترلے کرنے پڑے، نہ ہمیں کشکول اٹھانا پڑے، نہ ہمیں بھیک مانگنی پڑے، نہ ہمیں امریکہ سے بلیک میل ہونا پڑے، نہ ہمیں جو ہے نا وہ بلاکس بنانے پڑے، نہ ہمیں جو ہے وہ دفاعی معاہدے کرنے پڑے، اور ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ تب ہی ہوگا کہ ایک دفعہ واپس لے آئیں، دوبارہ پھر لوٹ لیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے مشورہ ہے، اسٹریٹجی مشورہ ہے بھائی، مشورہ ہے نا. جیسے پہلے گیا ہے ملک سے باہر، جو جتنا جتنا لے کے گیا ہے دوبارہ پھر لے جائے کچھ سالوں بعد، کچھ سالوں بعد لے جائے. اور اب آپ نے جو چائنا کا ادھار ہے، سعودیہ کا ہے، یو اے ای کا ہے، قطر کا ہے، وہ واپس کر دیں.